حضرت دیاد کی قوم اور ان کی آزمائش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی بستی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے اللہ کے نبی حضرت دیاد کے دور میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے انہیں دنیا میں ہی ایک عبرت انگیز سزا ملی۔ وہ سزا یہ تھی کہ ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور وہ بندر بنا دیے گئے۔ یہ کہانی قرآن پاک میں بھی بیان ہوئی ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے سبق حاصل کرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ آپ کو اللہ نے نہ صرف نبوت دی بلکہ زبور جیسا عظیم صحیفہ بھی عطا فرمایا۔ آپ کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے بڑی عزت بخشی، ان پر بے شمار انعامات نازل کیے، لیکن ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ بار بار اللہ کے احکام سے روگردانی کرتے، نافرمانی کرتے اور دنیا کی لالچ میں اللہ کے وعدوں کو بھلا دیتے تھے۔ انہی آزمائشوں میں سے ایک بڑی آزمائش سبت یعنی ہفتے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن وہ دنیاوی کاروبار شکار نہ کریں بلکہ یہ دن مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں۔ یہ ایک طرح سے ان کا امتحان تھا تاکہ دیکھا جائے کہ کون اللہ کے حکم پر صبر کرتا ہے اور کون دنیا کے فائدے کے لالچ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ شروع میں بنی اسرائیل نے اس حکم کو قبول کیا۔ وہ ہفتے کے دن عبادت کرتے اور باقی دنوں میں شکار اور کاروبار کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو مزید کڑا کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں بڑی تعداد میں دریا کی سطح پر آ جاتیں، اتنی کہ دیکھنے والے کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی کہ ابھی جال ڈال کر یہ سب پکڑ لے۔ لیکن جیسے ہی ہفتے کا دن ختم ہوتا اور اتوار آتا، مچھلیاں غائب ہو جاتیں، پانی کی تہ میں چلی جاتیں اور پھر باقی دنوں میں شاذ و نادر ہی نظر آتیں۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے ہیں، لیکن ہاتھ باندھ کر بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ نے اس دن شکار کو حرام قرار دیا تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ صبر کرتے، عبادت میں لگے رہتے اور اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دل میں دنیا کا لالچ اور زیادہ مال کمانے کی خواہش بیدار ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ اللہ کا یہ حکم ہمیں ہمارے فائدے سے محروم کر رہا ہے۔ دیرپا آزمائش نے ان کے دلوں میں سختی پیدا کر دی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کیا کوئی ایسا راستہ نکالا جا سکتا ہے جس میں بظاہر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو لیکن اصل میں ہم مچھلیاں حاصل کر لیں۔ یہاں سے ان کی چالاکی شروع ہوئی۔ انہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا کہ ہفتے کے دن جال دریا میں ڈال دیتے۔ مچھلیاں ان جالوں میں پھنس جاتی لیکن وہ انہیں نکالتے نہیں تھے۔ پھر جب اتوار کا دن آتا تو وہ بڑے اطمینان سے جا کر جال کھینچتے اور ڈھیر ساری مچھلیاں جمع کر لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نکالتے نہیں تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، حالانکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ یہی ان کا اصل جرم تھا اور یہی ان کی بربادی کی بنیاد بنا۔ دوسری طرف ان کے درمیان ایسے نیک لوگ بھی موجود تھے جو یہ سب دیکھ کر پریشان تھے۔ وہ ان نافرمانوں کو سمجھاتے کہ یہ طریقہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ ایک چالاکی ہے جو اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی، لیکن ان کی بات کا مذاق اڑایا جاتا اور کہا جاتا ہم نے کون سا شکار کیا ہے، ہم تو صرف جال ڈالے بیٹھے تھے۔ اس طرح ایک بستی جو شروع میں ایک نیک اور عبادت گزار قوم تھی، آہستہ آہستہ 3 گروہوں میں بٹ گئی۔ ایک گروہ کھلم کھلا نافرمانی کرنے والوں کا، دوسرا گروہ خاموش رہنے والوں کا، اور تیسرا گروہ ان نیک لوگوں کا جو مسلسل نصیحت کر رہے تھے۔ یہ وہی لمحہ تھا جب اللہ کی آزمائش اپنی انتہا کو پہنچنے والی تھی۔ سبت کا دن اور حکم الہی کی خلاف ورزی۔ آزمائش مزید سخت ہونے لگی۔ شروع میں جب یہ حکم دیا گیا تو اکثر لوگ صبر کرتے تھے۔ وہ دیکھتے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سطح آب پر آ رہی ہیں لیکن ضبط کرتے اور انہیں ہاتھ نہیں لگاتے۔ لیکن جوں وقت گزرتا گیا، لالچ بڑھنے لگا۔ لوگ سوچنے لگے کہ آخر ہم کب تک یوں خالی بیٹھے رہیں۔
ہمارے سامنے دولت ہے لیکن ہم اسے حاصل نہیں کر پا رہے۔ یہاں سے ان کے دل کمزور ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ نے چپکے جال ڈالنے شروع کیے۔ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے مگر اس بہانے کے ساتھ کہ ہم تو ابھی نکالتے نہیں، کل نکالیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ اللہ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی بربادی کا سامان کر رہے تھے۔ حرام کو حلال کرنے کی چالاکی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کو بدلنے کی کوشش کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ بار بار اللہ کی شریعت کے ساتھ چالاکیاں کرتے۔ کبھی وہ کسی حکم کو اپنے فائدے کے مطابق توڑ مروڑ کر بیان کرتے، کبھی اس کے معنی بدل دیتے، اور کبھی اپنی ہی مرضی کا راستہ نکال لیتے۔ اسی طرح انہوں نے سبت کے دن شکار کی ممانعت کو توڑنے کے لیے مختلف چالاکیاں ایجاد کیں۔ کوئی زمین میں گڑھے کھود لیتا تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں پھنس جائیں اور اگلے دن آ کر آرام سے نکال لے۔ کوئی دریا کے کنارے تالاب بناتا جس میں ہفتے کے دن پانی کے ساتھ مچھلیاں آ جاتی اور پھر اگلے دن وہ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتا۔ ان کا یہ عمل دراصل کھلی نافرمانی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا بلکہ اتوار کو پکڑا ہے، اس لیے ہم گناہ سے بچ گئے۔ لیکن اللہ کے نزدیک یہ بھی وہی جرم تھا، کیونکہ اصل مقصد حکم الہی کی خلاف ورزی اور دنیا کا لالچ تھا۔ نافرمانی کرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد۔ آہستہ آہستہ یہ روش عام ہوتی گئی۔ پہلے چند لوگوں نے یہ حرکت کی، پھر ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے بھی دیکھا کہ یہ تو فائدے کا سودا ہے۔ آخر سب کیوں پیچھے رہیں؟ اس طرح بستی کے زیادہ تر لوگ اس حرکت میں شامل ہو گئے۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ ایک طرف نافرمانوں کی اکثریت تھی جو کھلے عام یہ حرکت کرتے تھے، اور دوسری طرف وہ چند نیک لوگ تھے جو ان کو روکنے کی کوشش کرتے۔ ان نیک لوگوں نے کہا، اے لوگو، یہ اللہ کے حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تم یہ سوچ کر دھوکے میں نہ رہو کہ ہم نے براہ راست شکار نہیں کیا۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، تم اس سے چھپ نہیں سکتے۔ لیکن نافرمان ان کی نصیحت کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے، تم لوگ کیوں فضول میں اپنی جان کھپا رہے ہو؟ ہم تو صرف اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں۔ اگر مچھلیاں خود ہمارے جال میں آتی ہیں تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ یہ سن کر نیک لوگ مزید پریشان ہو جاتے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اس طرح اللہ کا غضب ان پر ضرور نازل ہوگا۔ برائی پر خاموش رہنے والا گروہ۔ اب بستی میں ایک اور گروہ بھی تھا جو خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ وہ خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے۔ جب نیک لوگ ان سے کہتے کہ آؤ ہم مل کر ان نافرمانوں کو سمجھائیں، تو وہ، ہم کیوں ان لوگوں کو سمجھائیں؟ یہ نہیں مانیں گے، الٹا ہمیں نقصان ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں اور اپنی عبادت کرتے رہیں۔ یہ گروہ دراصل برائی کو دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کر رہا تھا، حالانکہ برائی کے سامنے خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ قوم کی تقسیم۔ یوں بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک نافرمانوں کا گروہ جو کھلے عام اللہ کی حکم عدولی کر رہے تھے۔ 2 خاموش رہنے والا گروہ جو برائی دیکھ کر بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ 3 نیک لوگوں کا گروہ جو برائی کو دیکھ کر آواز بلند کرتا، سمجھاتا اور ڈراتا تھا۔ یہی تقسیم اس بستی کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی، کیونکہ اللہ ہمیشہ اس قوم پر رحم کرتا ہے جس میں نیکی کرنے والے لوگ موجود ہوں، لیکن جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے اور اکثریت اس پر ڈٹ جائے تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ عذاب کا پیش خیمہ۔ اب معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ نافرمانوں نے برائی کو معمول بنا لیا۔ وہ کھلے عام ہفتے کے دن جال ڈالتے، لوگوں کے سامنے مچھلیاں پھنس جاتیں، اور وہ بڑے فخر سے کہتے، ہم تو کچھ غلط نہیں کر رہے۔ لیکن نیک لوگ مسلسل چیخ چیخ کر کہتے، یہ نہ کرو، اللہ کا غضب آ جائے گا۔ اور واقعی اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب اللہ کی طرف سے ان پر ایک عبرتناک عذاب نازل ہونے والا تھا۔ گناہ میں ڈٹے رہنے والے اور نیک لوگوں کا رد عمل۔ نصیحت کرنے والوں کی محنت۔ جب نافرمانی بڑھنے لگی تو نیک لوگ اپنی ذمہ داری محسوس کرنے لگے۔ وہ گلی گلی جا کر اپنے لوگوں کو سمجھاتے، ان کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے،
اور انہیں ڈراتے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی مت کرو۔ وہ کہتے، اے لوگو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے آبا و اجداد نے جب اللہ کی نافرمانی کی تھی تو ان پر کیسے عذاب آئے تھے؟ کیا تم قرآن اور تورات کے احکام کو بھول گئے ہو؟ اللہ کے حکم کو ہلکا نہ لو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے شکار ہفتے کے دن نہیں کیا، لیکن اصل میں تمہارے دل اللہ کے حکم کے خلاف بغاوت پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن نافرمان ان کی نصیحت پر ہنستے۔ وہ کہتے، یہ تو ہماری عقل ہے کہ ہم نے ایک اچھا راستہ نکال لیا ہے، اگر ہم یہ نہ کرتے تو بھوکے رہتے۔ اللہ نے تو ہمیں یہ دنیا بھی دی ہے، پھر ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں؟ مذاق اور تمسخر۔ نافرمان صرف بات نہیں ٹالتے تھے بلکہ نیک لوگوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ابھی کہتے، یہ لوگ فضول کے ڈرانے والے ہیں، ان کا دماغ کمزور ہے۔ ابھی کہتے، اگر اللہ واقعی ہم پر ناراض ہوتا تو اب تک عذاب کیوں نہ آتا؟ ہم تو آرام سے شکار کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ رویہ نیک لوگوں کے دل کو اور زیادہ زخمی کرتا تھا۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ قوم دن بدن گمراہی میں بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ کا غضب ان پر قریب آ رہا ہے۔ خاموش رہنے والے لوگ۔ اب بستی میں ایک اور گروہ بھی موجود تھا جو نہ نافرمانی کرتا تھا اور نہ نصیحت۔ یہ لوگ برائی دیکھ کر چپ رہ جاتے۔ جب نیک لوگ ان سے کہتے، چلو ہم مل کر ان کو سمجھاتے ہیں، شاید یہ باز آ جائیں، تو وہ جواب دیتے، ہم ان سے بحث کیوں کریں؟ یہ ہماری نہیں مانیں گے، الٹا یہ ہم سے دشمنی پر اتر آئیں گے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یہ خود دیکھ لیں گے۔ یہ گروہ اپنی جان بچانے کی فکر میں تھا، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک کمزوری تھی، کیونکہ برائی کے سامنے خاموش رہنا بھی گناہ ہے۔ نیک لوگوں کا عزم۔ نیک لوگ اس بات سے مایوس نہیں ہوئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ اپنی قوم کو گناہ سے نہ روکیں تو اللہ کا عذاب ان پر بھی آ سکتا ہے۔ وہ دن رات نصیحت کرتے اور کہتے، ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ کل کے دن اللہ کے سامنے یہ گواہی دے سکیں کہ ہم نے اپنی قوم کو برائی سے روکا تھا۔ اگر یہ نہ مانے تو یہ ان کی بدبختی ہے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ یہی ایمان اور یہی خوف ان کو باقی قوم سے ممتاز کر رہا تھا۔ 3 گروہوں کی واضح تقسیم۔ اب بستی کے اندر 3 واضح گروہ بن چکے تھے۔ ایک، گناہ پر ڈٹنے والے، یہ وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن چالاکی سے شکار کرتے تھے۔ ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی اور وہ برائی کو عام کر رہے تھے۔ 2، خاموش تماشائی، یہ لوگ خود تو شکار نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو بھی نہیں روکتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ بحث فضول تھی۔ 3، نیک لوگ، یہ کم تعداد میں تھے لیکن برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہتے تھے۔ وہ اپنی قوم کو ڈراتے، سمجھاتے اور اللہ کے غضب سے خبردار کرتے۔ یہ تقسیم صرف نظریاتی نہیں تھی بلکہ عملی بھی ہو گئی تھی۔ اب نیک لوگ نافرمانوں سے میل جول کم کر رہے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کھیلیں، ان کے قریب نہ جائیں۔ گویا بستی میں ایک خاموش کشمکش چل